بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں، اسے ذہن میں بٹھائیں، دل کی تختی پہ لکھیں۔ توحید نام اللہ کی صفتوں کو ماننے کا نہیں۔ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، بارش برسانے والا ہے، شفا دینے والا ہے، پکاریں سننے والا ہے، حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، عالم الغیب ہے۔ صرف اتنی بات کو مان لینے کا نام توحید نہیں ہے۔ توحید تب مکمل ہوگی جب آپ اللہ کی صفتوں سے، صفتوں کی غیر اللہ سے نفی کریں گے۔ آپ کہیں گے اللہ ہی عالم الغیب ہے اور اللہ کے سوا مخلوقات میں سے کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ یہ ہے توحید۔ آپ ساری زندگی اللہ کی صفتیں بیان کرتے رہیں، آپ کہیں سجدہ اللہ کو کرو، کسی کو تکلیف نہیں ہو، کوئی آپ سے ناراض نہیں۔ آپ کہیں پکاریں اور اللہ کے سوا کوئی بھی غائبانہ پکارو، پھر تکلیف ہوگی، پھر لوگ کہیں گے یہ نبی حمدی ہی سبحان اللہ العظیم۔ میں نے الحمدللہ کا معنی بھی پچھلی دفعہ آپ کو سمجھا دیا ہے۔ الحمدللہ کا کیا معنی ہے؟ یہ اثباتی صفات کا نام ہے۔ الحمد اثباتی صفات، اللہ خالق ہے، مالک ہے، کہ یہاں ساری صفات مراد نہیں ہیں۔ نبیوں والی صفتیں نبیوں میں پائی جاتی ہیں، ولیوں والی صفتیں ولیوں میں پائی جاتی ہیں، فرشتوں والی صفتیں فرشتوں میں پائی جاتی ہیں، عالم والی صفت عالم میں پائی جاتی ہے، خطیب والی صفت خطیب میں پائی جاتی ہے۔ یہاں ساری صفات مراد نہیں ہیں، یہاں مراد ہیں تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں۔ جو صفتیں اللہ کی ہیں نا، وہ صفتیں ہم اللہ کے سوا کسی میں نہیں مانتے۔ وہ صفتیں مانتے ہیں تو صرف کس میں مانتے ہیں؟ یہ الحمدللہ کا معنی ہے۔ میں اس پر ایک دلیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ نے وہ حدیث پہلے سنی ہوگی لیکن چلو تازہ ہو جائے۔ جب فرشتے کسی معصوم بچے کی جان قبض کرتے ہیں اور وہ اس کی روح قبض کر کے رب کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے میرے بندے کا باغ اجاڑ ہے، اس کے گلشن کا پھول توڑ آئے ہو؟ کہ ہاں یا اللہ۔ اب اللہ عالم الغیب ہے، یہ اللہ ان سے گفتگو کر رہا ہے ان کو گواہ بنانے کے لیے۔ یہ بتاؤ جب تم نے اس بچے کی روح قبض کی اور اس کے ماں باپ کو یقین ہو گیا کہ بیٹا مر گیا ہے، روح اس کی نکل گئی ہے اور وہ ان کی باہوں میں ہے، کیا کیفیت تھی ان کی، اس ماں باپ کی؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا
ہم تو خود حیران ہو گئے کہ جب ہم نے اس بچے کی روح قبض کی اور انہیں یقین ہوا کہ ہمارا بیٹا مر گیا ہے تو ان کی زبان پہ آیا الحمدللہ. سنی آپ نے حدیث کہ نہیں سنی؟ اس کی زبان پہ کیا آیا؟ اگر الحمدللہ کلمہ شکر ہے تو یہ شکر کا مقام تھا. وہ شکر ادا کر رہے ہیں کہ شکر ہے بیٹا مر گیا ہے. تو معلوم ہوتا ہے صرف کلمہ شکر نہیں ہے. اگر صرف کلمہ شکر ہوتا جس طرح ہم کسی نعمت پہ ملنے پہ کہتے ہیں الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے، لیکن یہ صرف کلمہ شکر نہیں. یہ بھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا الحمدللہ. اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں جنت میں ایک محل بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت الحمد، اور اس بچے کے ماں باپ کے نام وہ لکھ دو وہ محل. یہ جو اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں ہر فیصلے میں بندے کے لیے بہتری ہوتی ہے. آپ کو ایک آیت سناتا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیں، انشاءاللہ آئندہ وہ آپ کو کام دے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو ناپسند سمجھتے ہو، وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے حق میں کیا ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، اور ہو سکتا ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کر رہے ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اس کا آواز تھوڑا سا ایسا کریں گے. وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں کیا ہو. اللہ اکبر. کوئی نعمت مل رہی ہے ہم خوش ہیں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے حق میں اچھی نہ ہو. ایک چیز کو ہم ناپسند سمجھ رہے ہیں، کوئی نقصان ہو گیا، دکان میں نقصان ہو گیا، مال میں نقصان ہو گیا، گھر میں نقصان ہو گیا، کوئی بندہ مر گیا. اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. کیوں؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ آنے والے حالات کو جانتا ہے اور تم آنے والے حالات کو. بس یہ ایک آیت پلے باندھ لے، انشاءاللہ آپ کو زندگی میں کوئی پریشانی نہیں. کوئی سمجھتے ہیں کہ بڑا برا ہوا ہے ہمارے ساتھ، دکھ ہوا ہے، پریشانی آ گئی ہے. قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے وہی بات تمہارے حق میں کیا ہو بہتر. اور ایک چیز کو تم پسند کر رہے ہو سکتا ہے کہ وہی چیز تمہارے حق میں کیا ہو بری. حکمتیں اللہ بہتر جانتا ہے. یہ جو ایک حدیث آتی ہے، چلو اسے بھی پلے باندھ لیں. مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی.